بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے اہم سربراہ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب سید بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور 70 سال سے زائد عمر بھی ہے۔ باشرع آدمی، بوڑھے، نیک صالح، عبادت و ریاضت والے، اور ہزاروں ان کے مرید ہیں، یعنی پیر طریقت، رہبر شریعت، سید، عالم، صاحب تقوی، خوف خدا والے، نماز روزے کے، تہجد و عبادت کے، تلاوت قرآن کے پابند آدمی ہیں۔ اب انہوں نے ایک جو ہے وہ بات کہی دی تھی۔ بات یہ کہی تھی کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس ہیں، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، اس کے سر کی قیمت لگائی تھی کوئی 1 کروڑ یا اس سے کم و بیش، کیونکہ وہ قادیانیوں کی سپورٹ کر رہا تھا۔ قادیانی تو مرتد ہیں، کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ہر مسلمان جو ہے ان سے نفرت کرتا ہے، اور مسلمانوں یعنی پاکستان نے بھی انہیں اقلیت جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ تو وہ توہین امیز کام کرتے ہیں جو ملکی قانون کے خلاف بھی ہے۔ اپنی فرضی جو ہے وہ تفاسیر شائع کرتے ہیں، اپنی کتابیں شائع کرتے ہیں، اور قرآن کی تفسیر جو ہے فرضی جو ہے وہ تفسیر کرتے ہیں جو ان کے مرزا غلام القادیانی کی حمایت سپورٹ میں، اور انہیں نبی شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ان کے کفری عقائد ہیں، کفری نظریات ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، ہر پاکستان جو ہے وہ جانتا ہے۔ تو وہ ان کی حمایت کر رہے تھے، ان کے حقوق کا تحفظ کر رہے تھے۔ تو یہ کیونکہ ایک عالم دین بھی ہیں اور ایک مہذب معاشرے میں رہنے والے، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، دین سے محبت، پورا ایک ماحول ہے، کیونکہ اس کی تعلیم و تبلیغ کرنے والے ہیں، تو انہیں غصہ ہے، ہر مسلمان کو غصہ آتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کے دل میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہوتی ہے، ہر مسلمان کے دل میں ہے، کیونکہ جو بھی کلمہ گو ہے وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے۔ اور جو بھی پھر کوئی عقیدہ گھڑتا ہے جی نبوت کا، تو وہ کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے، قابل سزا، قابل جرم بھی ہے۔ ہر ایک کو تکلیف ہوئی اس چیف جسٹس کے فیصلے کی وجہ سے، تو انہیں زیادہ غصہ آیا، انہوں نے جو ہے اس کے سر کی قیمت جو ہے لگا دی۔ تو اب معاملہ تو وہ خود چلا گیا، چیف جسٹس چلا گیا، اسے تو پتہ نہیں کیا لوگ جو ہے وہ ملعون کہتے ہیں، لعنتی چیف جسٹس کہتے ہیں۔ اس نے جو فیصلے کیے وہ ہر ایک کو پتہ ہے، اسلام کے خلاف، ملک کے خلاف، تو خیر وہ قابل نفرت ہے، اس کے خلاف جو نفرت ہے اس کا اسے بھی پتہ ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب کچھ حالات جو ہے ایسے بنے جس کی وجہ سے جو ہے اس تحریک پر جو ہے پابندیاں شروع ہوئیں، یہ بیچاری کمزور ہو گئے یہ لوگ، تو اب ان کے خلاف جو ہے عدالت میں کیس چلا گیا۔ تو اب عدالتیں جو ہیں وہ عدالتیں ہی ہیں، یعنی جوڈیشری ہیں، عدالتیں تو نہیں، یہاں انصاف تو مل ہی نہیں رہا۔ تو عدالت نے جو ہے نا انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جو جج ہیں ارشد جاوید، اس نے جو ہے ان کی اس تقریر کو جو ہے اشتعال انگیز تقریر قرار دے کر ان کے خلاف جو ہے کوئی سزا جو ہے 10 سال کی سزا جو ہے مقرر کی ہے۔ 10 سال جو ہے انہیں سزا دی ہے، اور وجہ وہی اس نے بیان کی ہے۔ اب دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں جو ہے اس کیس کو کیس ہی نہ مانا جاتا، فوری طور پر جو ہے کیس خارج کر دیا جاتا۔ بھئی ایک حق ہے اسے، کیونکہ اس نے جرائم ایسے کیے تھے، کام ایسے کیے تھے، تو ایک عالم دین ہے، اور عالم نہیں ایک سید ہے، آل نبی، آل علی ہے، آل رسول ہے، اور پھر ایک باشرع آدمی ہے، سفید داڑھی ہے،
دین سے جڑا ہوا ہے، ہزاروں اس کے عقیدت مند ہیں، یعنی ہزاروں تو مرید ہوں گے، عقیدت مند جو ہے وہ تو لاکھوں میں ہوں گے، کیونکہ ایک بڑی اہم تاریخ کا جو ہے وہ سربراہ بھی تھا۔ اور صاحب تقوی، آپ اس کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، اور فیصلہ دینے والے جج، ان کی زندگی ویسی، اللہ ہی رحم فرمائے، پتہ نہیں راتیں کیسے گزرتی ہوگی اس آدمی کی۔ راتیں جو ہیں وہ تو جی راتیں جو ہے عبادت میں، کبھی وہ جو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی صفات بیان کے، وہ عباد الرحمن جنہیں اللہ نے کہا ہے سورہ فرقان میں، رحمان کے بندے، اللہ نے جو ان کی صفات بیان کی ہیں، حقیقت یہ ہے یہ صفات اس ولی کامل کے اندر جو ہے موجود ہیں۔ اور پھر جو ہے سفید داڑھی ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں سے بھی جو ہے وہ ہے کہ حیا فرماتا ہے، یعنی اگر ان سے کوئی غلطی گناہ بھی ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے، ان کے سفید بالوں کی وجہ سے، سر کے بالوں یا داڑھی کے۔ اور پھر متبع سنت ہے، یعنی سید بھی ہے، عالم بھی ہے، متبع سنت بھی ہے، سر پر پگڑی ہے، سفید داڑھی ہے، نماز ہے اور روزہ ہے، تو یہ کتنا اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کے رسول کے قریب ہوگا۔ اور یہ ایسا قریب ہے جیسے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جبریل امین کو بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں میں سے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جبریل آسمانوں والوں کو بتا دے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آسمان والوں تم بھی اسے محبت کرو۔ جبریل امین وہاں اعلان کرتے ہیں تو آسمان میں اللہ کے فرشتے، معصوم فرشتے رہتے ہیں، تو وہ شخص جو ہے باقاعدگی سے اللہ کہتا ہے فلاں بن فلاں، آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے زمین والوں کے پاس چلے جائیں، انہیں جا کر کے بتائیں کہ فلاں بن فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو زمین والے، آسمان والے، زمین والے اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کا محبوب بن گیا تو ساری مخلوق کا محبوب بن گیا، فرشتوں کا بھی، انبیاء کا بھی، صلحاء کا بھی، اولیاء کا بھی، عوام الناس کا بھی محبوب بن گیا ہے۔ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث اس پر جو ہے اس سید ذیل حسن شاہ صاحب پر جو ہے یہ پوری موافق آتی ہے۔ یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کے رسول کا محبوب ہے، فرشتوں کا محبوب ہے، اور باقی جتنی بھی سارے ان کا محبوب ہے۔ لیکن جو عدالت کا فیصلہ، جو جج سے فیصلہ دینے والے ہیں، وہ پتہ نہیں کس کے محبوب ہیں، اللہ اس کے رسول کے محبوب تو نہیں ہو سکتا، ان کا جو ہے وہ تو مبغوض ہے، سیدھی سی بات ہے، یقین ہے، حقیقت ہے۔ بس یہی ہے کہ اسے جو ہے وہ تنخواہیں مل رہی ہیں، پروٹوکول مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے، بچے جو ہے خوب جو ہے عیاشی کر رہے ہوں گے، بڑے بڑے عہدوں پر برا جمع ہوں گے، بڑے اداروں میں، مہنگے اداروں میں، بڑے ادارے بھی وہی ہیں، بیٹھ جائیں گے وہاں جو ہے یورپ میں جا کر کے پڑھیں گے، سہولتیں ملیں گی خوب، لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ ان کی عزت میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، ان کی عزت جو ہے وہ بڑی ہے۔ حقیقت یہ ہے ان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا نیک اور بندہ جو ہے جب تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں میں سے کسی کو آزماتا ہے، تکلیف مبتلا کرتا ہے، تو نیک صالح ہو تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ گار ہو تو اس کے گناہ مٹتے ہیں۔ تو یہ تو نیک اور صالح آدمی ہے، اس کے درجات جو ہے اتنا زیادہ بلند ہوئے جس کا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اعزاز دینے والا، درجات بلند کرنے والی ذات جو ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے، لیکن جو سزا دینے والا ہے اس کا کیا بنے گا؟ اس کی دنیا بھی تباہ ہوگی، دنیا میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی، ذلیل بن کے رہے گا، اور آخرت میں تو خیر جو عذاب ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو تکلیف ہوتی ہے کہ جب ایسے نیک صالح آدمی کے ہاتھوں پر جو ہے اس کا ہتھ کڑی لگی ہوتی ہے اور پولیس والا جو ہے پکڑ کر لے جاتا ہے، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور ہمیں تکلیف نہیں، لاکھوں لوگ ہیں جنہیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن جن لاکھوں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ نیک صالح لوگ ہوتے، اچھے لوگ ہوں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جو خوش ہوتے ہوں گے، وہ لبرل ہوں گے، داہریہ ہوں گے، اسلام دشمن ہوں گے، قادیانی ہوں گے، قادیانی کے ہم نوا ہوں گے، انہیں واضح خوشی ہوگی۔ لیکن جو مسلمان ہے، جو ایک صحیح سوچ کا حامل ہے، جو سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ مانتا ہے، حق کو حق اور باطل کو باطل مانتا ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ ہمارے ادارے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، عدالتیں کیا کر رہی ہیں، باقی ادارے کیا کر رہے ہیں، یعنی وہ آدمی جو ٹیکس دے کر کے ان لوگوں کے پیٹ پالتا ہے، انہیں لگژری لائف دیتا ہے، وہ سزا کا مستحق ہے، اور جو ٹیکس لے کر کے خوشی کے پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں وہ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو
ایسے نظام سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جب اس طرح کے صالحین لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب بھی آتا ہے. اس ملک میں عذاب تو خیر ہر ایک جگہ جو ہے پہنچا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس مظلوم سید عالم دین کی مدد فرمائے، اپنے خاص رحمت کے ذریعے سے جو ہے ان کے لیے جو ہے آسانی پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وبال البلاغ.